تمام کام پورا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر فرمایا ہوا ہے۔ اللہ کا محترم، اور اس کے علاوہ توکل کی تعلیم احادیث نبویہ میں بہت بیان فرمائی گئی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر کیا عطا فرمائے گا۔ جن کا اعتقاد اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر کیا عطا فرمائے گا۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یدخلون الجنہ من امتی سبعون الفا بغیر حساب، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جن کو بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، بغیر حساب و کتاب کے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے جن کا حساب بھی نہیں ہوگا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو اللہ کی ذات پر اعتماد رکھتے ہیں، وہ لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کروا لے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عکاشہ، تم بھی انہی میں سے۔ اور اس کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو جیسا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو پھر وہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا، ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جو انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا رزق عطا فرماتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ کس طرح؟ پرندے جب صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ دے کر نکلتے ہیں، ان کو اعتماد ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، تو جب وہ نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ لے کر نکلتے ہیں، اللہ کی ذات پر اعتماد لے کر نکلتے ہیں۔ انہوں نے اپنی طلب، کوشش اور قوت پر ان کو اعتماد نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر اعتماد ہے۔ اگر ایک پرندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ لے کر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اگر انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ لے کر نکلے، حصول معاش کے لیے نکلے اور جائز اسباب اختیار کرے، جائز اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرے، محنت کرے، تو پھر اس کا جب اعتماد اللہ کی ذات پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی ضرور نصرت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ یہ تو انسان ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ ایک انسان کے علاوہ کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جو رزق کے پیچھے دوڑتی ہے، صرف انسان یہ رزق کے پیچھے دوڑتا ہے، کیونکہ رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، لیکن ہم کیا؟ ہم روزی کے پیچھے لگے ہوئے، جو رازق ہے ہم اس کو بھول گئے۔ جب ہم رازق کو نہیں بھولیں گے
تو پھر وہ ہمارے لیے بہت سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، بہت سے ایسے راستے پیدا فرمائے گا جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، اور اس کے جو روزی کے وسائل ہیں، جو اسباب ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ مہیا فرما دے گا۔ حضرات محترم، اس کے بعد کہ تم پرستی ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بدشگونی، یہ شرک ہے، اس سے بچو، بدشگونی سے بچو، یہ شرک ہے، شرک ہے۔ اور یہ بدشگونی جو اختیار کرتا ہے، یہ ہم میں سے جو بھی بدشگونی دیتا ہے، تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے تو یہ توکل اس سے بدشگونی دور ہو جاتی ہے، یعنی کہ توکل اختیار کرنے کی وجہ سے بدشگونی جو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان کو چاہیے کہ وہ اسباب مہیا کرے۔ جب انسان اسباب مہیا نہیں کرے گا، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کر دے گا، تو ایسے تو کام نہیں چلے گا۔ کس طرح ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ میرا اونٹ ہے، میں اس کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ رکھوں یا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ رکھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ کتنی عمدہ مثال اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ یہ نہیں کہ چھوڑ دو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، نہیں، پہلے اس کو باندھو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ تو یہی حال ہے ہمارا بھی، جب ہم دکان کو کھولیں گے نہیں، دفتر کو کھولیں گے نہیں، کاروبار چلائیں گے نہیں، جب ہم بیمار ہو جائیں گے تو دوائی کا استعمال نہیں کریں گے، جب ہم امتحان کی تیاری نہیں کریں گے، جب ہم کھیتوں میں بیج نہیں بوئیں گے، تو پھر ہمیں روزی کہاں سے آئے گی؟ یہ سبب ہے، تب دکان کھولو، یہ سبب ہے، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا عطا فرمائے گا۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو شفا تو یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب دوائی کا استعمال نہیں کریں گے، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ لیں گے، دوائی کا استعمال کرنا بھی سنت ہے، یہ عمل بھی سنت ہے، جب یہ عمل نہیں کریں گے تو پھر انسان ٹھیک کیسے ہوگا؟ یہ اسباب ہیں، اسباب مہیا کریں گے تو پھر اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کی مدد فرمائے گا۔ حضرات محترم، توکل کے بہت سے فوائد و ثمرات ہیں۔ جو انسان توکل اختیار کرتا ہے اس کے بہت بڑے فوائد ہیں، انسان کو اس کے سامنے نظر آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو توکل اختیار کرتا ہے اس کو سکون، دلی سکون حاصل ہوتا ہے، قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ جہاں بھی چلا جائے اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ توکل اللہ کی بہترین مثال حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتی ہے۔ آپ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے نبی، آپ کی زندگی کی بہترین مثال توکل اللہ پر کیا ہے کہ جب آتش نمرود میں آپ کو ڈالا جانے کا حکم ہوا تو فرشتے دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے خلیل، اللہ کے نبی آگ میں جا رہے ہیں اور ہم ان کی مدد نہ کریں اور ان پر نعوذ باللہ من ذالک ظلم و ستم ہو رہا ہو، آگ میں جا رہے ہو تو ہم بھی چین ہو کر بیٹھ جائیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو ایک فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے اجازت دیجیے میں جا کر تمہارے خلیل کی مدد کروں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، اگر وہ چاہتے ہیں تو جاؤ ان کی مدد کرو۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ پانی والا فرشتہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاتا ہے، جا کر عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ اجازت دیں تو میں سمندر کا پانی اٹھا کر اس آگ پر پھینک دیتا ہوں، یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی طرف سے آئے ہو یا اللہ کی طرف سے آئے ہو؟ اپنی طرف سے آئے ہو یا اللہ کی طرف سے آئے ہو؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ میں اپنی طرف سے آیا ہوں، اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے کر آیا ہوں، لیکن میں اپنی طرف سے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ
جس ذات نے تجھے میری طرف بھیجا ہے وہ ذات تو میرے ہاتھ سے واقف ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہی ہے، اور وہ ذات میرے ہاتھ سے واقف ہونے کے باوجود اس نے اپنی طرف سے نہیں بھیجا بلکہ خود تم اپنی طرف سے آئے ہو۔ جاؤ، مجھے تمہاری اعانت کی ضرورت نہیں، چلے گا، مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے واقع موجود ہے، جب آپ آگ میں جاتے ہیں وہی آگ حضرت ابراہیم کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ پاک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتا، انسان کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتا ہے۔ جس طرح ہجرت کی رات اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ غار میں جاتے ہیں، مشرکین مکہ کفار مکہ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے جب اس غار تک پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس غار کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، وہ ہمارے بالکل نزدیک ہیں، اگر وہ اپنے پاؤں کے نیچے دیکھیں تو وہ ہماری طرف دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ اسی طرح جب ایک اور مسئلہ، جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر فرعونیوں سے جب رات کے وقت نکلے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ فرعونی ان کو پتہ چل جاتا ہے، وہ پیچھے تعاقب کرتے ہیں، وہ بھی پیچھے، تو آگے جاتے ہیں، آگے سمندر آ جاتا ہے۔ اب بنی اسرائیل وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ آگے سمندر ہے، پانی ہے، پیچھے فرعون ہے، فرعون کا لشکر ہے، وہ بھی ہے، آگے جا نہیں سکتے، پیچھے وہ ہے، پیچھے جا نہیں سکتے، آپ کہاں جائیں؟ پریشان ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ کو فرمایا کلا انا معی ربی سیہدین، ہرگز اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمارے ساتھ ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنائے، صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ اور اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں توکل اللہ پر، اور جس طرح کہ حضرت ایوب علیہ السلام آپ پر کتنی آزمائشیں آئی لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کی بھی مثال بہت عمدہ مثال ہے توکل اللہ پر۔ لیکن جب انسان کا اعتقاد اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو جائے تو پھر یقیناً انسان کی جو محنت ہوتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت محترم، پھر اس کے بعد یہ ہے توکل اللہ کی اہمیت، اور اس کے بعد ہے تم پرستی کی مذمت۔ تم پرستی یہ کیا ہے اور اسلام نے اس کے بارے میں ہمیں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ کیونکہ اسلام ہماری قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے، ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اور تم پرستی کے بارے میں کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بواب پھیل گئی۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ آ رہا ہے، یہ دوستوں والا مہینہ آ رہا ہے، مصیبتوں والا مہینہ آ رہا ہے، پریشانیوں والا مہینہ آ رہا ہے، لیکن اس قسم کا اسلام کے اندر کوئی دخل نہیں۔ یہ تم پرستی اسلام میں ہے ہی، اس کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ اور جس طرح کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر پرندہ دائیں طرف اڑے گا تو یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا، بائیں طرف اڑے گا یہ برا ہوگا، اگر کسی کے گھر پر کوئی الو بیٹھ جائے یہ بھی ایک قوم پرستی ہے کہ وہ بدشگونی ہے۔ لیکن اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو تم پرستی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مہمان کو گھر آ جائے
تو جب وہ جانے لگے کہتے ہیں کہ اس کے بعد جھاڑو نہیں دینا، یہ بات شگونی ہے، یہ تو پرستی ہے، یہ منحوس خیال کرتے ہیں، اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک جوتا دوسرے جوتے کے اوپر آ جائے جوتا اتارتے وقت، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی بات شگونی ہے، اس کو بھی منحوس خیال کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ رات کے وقت کنگھی کرنے سے مصیبت آتی ہے، یہ بھی بات شگونی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ عید اور جمعہ اکٹھے آ جائے یہ حکومت پر بھاری پڑتے ہیں، یہ بھی تو پرستی ہے، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ، اس کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر مرغ دن کے وقت اذان دے تو اس کو ذبح کر دینا چاہیے، یہ بھی اچھا نہیں ہوتا، یہ بھی بات شگونی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر گھر کی چھت پر الو بیٹھ جائے یہ بھی نوسط کی علامت ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام قوم پرستی ہے اور اسلام ان کی مذمت فرماتا ہے۔ جیسا کہ ماہ سفر کے اندر کہتے ہیں کہ ماہ سفر کے اندر یہ جو ابتدائی دن ہوتے ہیں 13-14 دن، ان میں بالکل سفر نہیں کرنا چاہیے، شادیاں نہیں کرنی چاہیے، کاروبار نہیں کرنا چاہیے، رشتے نہیں کرنے چاہیے۔ کیا وجہ ہے؟ ماہ سفر میں جو بھی کاروبار کرتا ہے اس کا کاروبار چلتا نہیں ہے، جو بھی رشتے کرتے ہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور جو بھی اس مہینے کے اندر بچیوں کی رخصتی کرتا ہے وہ رشتہ قائم نہیں رہتا، یہ سب کی سب قوم پرستی ہے۔ اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے، صرف اور صرف انسان کا اعتبار اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب انسان کا اعتبار اللہ کی ذات پر ہوگا پھر اس انسان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض بات کہتے ہیں کہ جب سورج کرن اور چاند کرن لگ جائے جو حملہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں چھری نہیں ہونی چاہیے، کینچی نہیں ہونی چاہیے، اگر یہ کوئی چیز بھی کاٹے گی تو اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ یہ بھی اسلام کے اندر کوئی ایسی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی بھی اس کی کوئی بھی بات نہیں ہے، یہ سب تو پرستی ہے۔ یہ جو عرب کے اندر جو رواج تھا کوئی آج بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر قائم ہے، لیکن اسلام بھی کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد ہم ستاروں سے اپنے اچھے اور برے کیا ہے حالات معلوم کرتے ہیں، ستاروں سے اخباروں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں ستارہ آج کا دن ہمارا کیسا رہے گا، ہم ستاروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن اللہ کی ذات کو بھول گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، ہم ستاروں کے پیچھے اپنے جو رشتے وہ قائم کرتے ہیں، کاروبار قائم کرتے ہیں ستاروں کے پیچھے لگ کر، ہم اخبار پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا ستارہ کیسا ہے، آج کا ہمارا دن کیسا رہے گا، وہ پڑھتے ہیں تو ہم اسی پر اعتقاد کر دیتے ہیں، لیکن اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ یہ سب بدشگونی ہے اور بدشگونی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر خوشی اور ہر غمی میں، ہر خوشحالی اور ہر پریشانی، ہر رزق کی تنگی اور فراوانی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا اصل اصول ہے، لیکن ہم نے قرآن و سنت کو بلا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے چل پڑے ہیں اور ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ پریشانیاں کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ اسی وجہ سے ختم نہیں ہو رہی کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے دین کو سیکھنا چھوڑ دیا۔ جب ہماری ساری تعلیمات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے پھر ہم دین سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں آسان اور مصیبت ہے، جو بھی انسان کو مصیبت پہنچتی ہے یہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ ہمارے اعمال کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم اعمال ایسے کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں آ جاتی ہیں، یہ مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ جب انسان کا رابطہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے پھر انسان ان پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، یہ تھی بدشگونی اور قوم پرستی کی مذمت کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر یہ ہمارے اندر بہت قوم پرستی پھیل گئی ہے کہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی بیماری لگتی ہے، اس سے سلام نہیں لینا، اس سے کیا کرنا، اس سے دور رہنا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
یہ ایک بیماری دوسرے آدمی کو نہیں لا سکتی، ایک بیماری دوسرے کو نہیں لا سکتی، لا عدوہ، یہ بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم اس سے سلام لیا تو ہمیں بیماری لگ جائے گی، نہیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جس طرح ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے اونٹ تھے، ان میں سے ایک بہت تندرست تھے، طاقتور تھے، ان میں سے ایک اونٹ آیا اس کو خارش تھی اور اس وجہ سے باقی اونٹوں کی بھی خارش لگ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ جو پہلے اونٹ کو خارش لگی تھی وہ کس وجہ سے لگی تھی، کس نے لگائی تھی؟ کہا کہ اللہ نے لگائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب ایک کو اللہ نے لگائی تو باقی کو بھی اللہ نے لگائی، یہ نہیں کہ اس اونٹ کی وجہ سے باقی کو لگی، نہیں، ایسی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، یہ سب اللہ کی طرف سے، لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ جب ہمارا اعتقاد اللہ کی ذات پر نہیں ہوگا تو ہم اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اور جب ہمارا اعتقاد اللہ کی ذات پر ہوگا تو یقیناً ہمارا کوئی بھی اگر ہمیں نقصان پہنچانے والا ہو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہماری بس ذہنی خیال ہوتا ہے کہ اس نے ہمارا کاروبار بند کر دیا ہے، اس نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے، اس نے یہ کر دیا ہے۔ یہ صرف اور صرف جب انسان کا اعتقاد اللہ کی ذات سے اٹھ جاتا ہے تو پھر یہ بات انسان کے ذہن میں آتی ہے۔ جب انسان کا اعتقاد اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ انسان کی نصرت فرمائے گا اور مدد فرمائے گا اور اس کی کلمات میں برکت کے فرمائے گا۔ تو دعا ہے اور ہمیں ان کلمات کو سمجھنے پڑھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔